فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، سب پڑھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو۔ دیکھو مومن کی قبر جو ہوتی ہے وہ روضہ ہوتی ہے۔ روضہ کے معنی ہیں باغ کے، روضہ ہوتی ہے۔ روضہ کے معنی باغ، کس کا باغ؟ جنت کا۔ روضہ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ ہوتی ہے۔ جب مومن کی قبر روضہ ہے، جنت کا باغ ہے، تو پھر سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی کیا شان۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے کہ حضور کا روضہ جہاں حضور آرام فرما ہے، خاص کر کے وہ ٹکڑا زمین کا، وہ ٹکڑا جہاں سرکار آرام فرما ہے، حضور کا روضہ مقدسہ کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے، بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ تو بولو، جب حضور کا روضہ کعبے سے بھی افضل ہوا اور عرش معلی سے بھی افضل ہوا، تو اس کعبے کی کیا شان ہے، اس روضہ اقدس کی کیا شان ہے؟ سنو، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، حضور کا روضہ کعبے سے افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے، تو حضور کا روضہ کعبے کا کعبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی یعنی روضہ انور کی زیارت کی، اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو۔ حضور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے، اور جس کی حضور شفاعت کریں گے اس کا بیڑا پار۔ ایک حدیث میں فرمایا، من زار قبری وجبت لہ، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، گویا اس نے حالت حیات میں میری زیارت کی، کیونکہ حضور حاجی کی بھی زیارت۔ مکہ شریف جائیں گے حج کرنے کے واسطے، مدینہ شریف جائیں گے سرکار کی زیارت کرنے کے واسطے، تو میاں اگر عاشقوں کے قدم بقدم نہیں چلتے ہو تو کم از کم شریعت کے قدم بقدم سے چلو۔ مدینہ شریف جاؤ تو خاص نیت کرو حضور کی حاضری، سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرو۔ زیارت کو مسجد کی زیارت کے طفیل نہ بناؤ، بلکہ مسجد کی زیارت کو نبی کریم کے روضہ اقدس کی زیارت کا طفیل بنا۔ دیکھو نا، آپ بھی عقل سے ذرا سوچو، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، شعور بخشا ہے،
یہ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو. یہ نہیں سوچتے کہ جس مسجد کی نیت کرنے کے لیے کہتے ہیں اس مسجد کو عزت کس وجہ سے حاصل ہوئی. مسجدیں تو کراچی میں بھی ہیں, مسجدیں تو ہر شہر میں. حضور کی مسجد کو جو عزت عظمت حاصل ہوئی وہ حضور کی وجہ سے ہوئی. حضور کی طرف اس کی نسبت ہے مسجد نبوی, اس نسبت کی وجہ سے اور حضور کے قدم کی وجہ سے کہ اس مسجد میں حضور کے قدم آئے اور حضور نے نمازیں پڑھی, تو جس کی وجہ سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی کہتی ہوں اس کی نیت نہ کرو, مسجد کی نیت کرو. عقل ماری گئی ہے کہ نہیں؟ ماتم ماری. ہم کہتے ہیں میاں اس مسجد کو بھی عزت حاصل ہوئی ہے تو حضور کے تو ہے, تو حضور کی نیت کرو جس کی برکت سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی. اسی بات پہ فادر بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے تیاری کر کے تو ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں کی تیاری. تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. فرماتے جب ہم گھر سے تیار ہو کے نکلے تو راستے میں جو بھی ملا اس نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو ہم نے کہا مدینہ منورہ. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا, مدینہ طیبہ کا نام لیا کہ مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں سنو. فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. فرماتے ہیں اصل مراد تو نبی کریم کے دربار کی حاضری. حج اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میں کرا دی, لیکن چونکہ وقت کے امام ہیں, بہت بڑے عالم فاضل محدث مفسر فقیہ مجدد ہیں, آگے دلیل بھی پیش کرتی ہے کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ محض لفاظی ہے یا خوش اعتقادی کا مظاہرہ ہے, دلیل بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. فرماتی ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتی, تو پھر میدان عرفات میں کون جمع ہوتا, بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, نہ فرشتے ہوتے نہ جن ہوتے نہ انسان ہوتے, نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتے نہ اسماعیل ذبیح اللہ ہوتے. تو پھر کعبے کو کون تعمیر کرتا, شیطان کو کنکریاں کون مارتا, حجر اسود کو کون چومتا. سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جب کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ حج کدھر سے ہو, حج کے ارکان کدھر سے ہو, حج کرنے والے کہاں ہوتے,
جہاں حج ہوتا ہے وہ وادی جو جگہ ہی نہ ہوتی، نہ صفا مروہ، نہ مزدلفہ، نہ میدان عرفات، نہ منا، سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو سب کچھ سرکار کے طفیل ہے۔ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔